السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکشمتا پریکشا دینے والے اساتذہ کرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں مصحفی کی مثنوی جذبہ عشق کے بارے میں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی تیاری آسان ہو اور آپ اچھے نمبرات سے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اس مثنوی کا مختصراً خلاصہ پیش کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے آبجیکٹیو سوالات و جوابات یعنی آبجیکٹیو کوسچن آنسر بتائے جائیں گے۔ تو زیر نصاب مثنوی، یہ جو سلیبس کے اندر ہے میٹرک کے، اسی نصاب سے، اسی سلیبس سے میٹرک کے ایگزام میں کوسچن آتے ہیں اور سکشمتا پریکشا میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو زیر نصاب مثنوی جذبہ عشق، مثنوی کا عنوان کیا ہے؟ جذبہ عشق۔ اور اس کے مصنف، اس کے لکھنے والے یا اس کے شاعر کون ہیں؟ غلام حمدانی مصحفی۔ یہ غلام حمدانی مصحفی کی تصنیف ہے، انہوں نے اسے لکھا ہے۔ چونکہ مثنوی طویل نظم کی ایک قسم ہے۔ مثنوی کیا ہے کہ طویل نظم ہے۔ طویل نظم کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر واقعات، داستان بیان کیے جاتے ہیں۔ جس طرح قصہ کہانی نثر میں بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح نظم میں جب قصہ کہانی یا داستان بیان کیا جاتا ہے تو وہ مثنوی کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، جس میں رزمیہ اور بزمیہ دونوں طرح کی طویل داستانیں بیان ہوتی ہیں۔ رزمیہ داستان بھی اور بزمیہ۔ اور یہ داستان کیسی ہوتی ہے؟ طویل ہوتی ہے۔ داستان خود ہی طویل ہوتی ہے، یعنی لمبی ہوتی ہے، تو یہ مثنوی کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ اس میں عشق و محبت کی داستان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مثنوی کے اندر خاص طور پہ زیادہ تر جو ہے عشق و محبت کی داستان بیان کی گئی ہے اور بیان کی جاتی ہے۔ مثنوی جذبہ عشق بھی اس زمرے کی مثنوی ہے۔ یہ مثنوی بھی اسی زمرے کی مثنوی ہے جس کے اندر عشق و محبت کی داستان بیان کی جاتی ہے۔ اس مثنوی کا جو خلاصہ ہے یہ ہے کہ اس مثنوی میں دہلی کے ایک رئیس خاندان کے ایک نوجوان کے عشق و محبت کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ دہلی کے اندر ایک ایسا خاندان ہوتا ہے جو نہایت ہی رئیس ہوتا ہے اور اس خاندان کا ایک فرد ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے، اور اس کی جو عشق و محبت کی کہانی ہے اس کو اس مثنوی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس داستان عشق کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ نوجوان اپنی بیوی پر ہی عاشق تھا، یعنی وہ کسی دوسری حسینہ پر عاشق نہیں تھا، کسی دوسری لڑکی پر عاشق نہیں تھا، بلکہ وہ کس کا عاشق تھا؟ اپنی بیوی کا عاشق تھا۔ محبوب کے حسن و جمال، یعنی اس کی محبوبہ کون تھی؟ اس کی بیوی تھی، تو اس کے حسن و جمال اور اس کے اعضاء کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی بیوی کی جو خوبصورتی ہے، اس کے جو اعضاء ہے جسم کے، اس کے جو خصوصیات ہیں وہ اس مثنوی میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیے خدا کا فیصلہ کیا ہے کہ بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، وہ عورت کیا ہے؟ سخت بیمار ہو جاتی ہے۔ سخت بیمار ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بستر پکڑ لیتی ہے۔ ہر طرح کا علاج کیا گیا مگر سب لا حاصل، یعنی طرح طرح کا علاج کرایا جاتا ہے، کسی علاج سے اسے کوئی فائدہ، کوئی افاقہ حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ بیمار کی بیمار ہی رہتی ہے۔ اسی طرح صاحب فراش رہ کر، یعنی وہ بستر، صاحب فراش کا مطلب بستر پر ہی رہ کر چند دنوں کے بعد راہی ملک عدم ہوئی۔ راہی ملک عدم کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی طرف راستہ اختیار کیا، یعنی آخرت کو چلی گئی، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر، دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کر گئی، چلی گئی، اور اپنے عاشق کو رونے اور غم فراق میں تڑپنے کے لیے چھوڑ گئی۔ جو اس کا شوہر ہوتا ہے، جو اپنی بیوی سے بے انتہا عشق کرتا ہے، اس کی جدائی کے غم میں وہ تڑپتا رہتا ہے اور اس کے فراق کے غم میں وہ نڈھال رہتا ہے، یعنی ہر وقت اپنی بیوی کو یاد کر کے
پریشان حال رہتا ہے، اسی داستان کو اس مثنوی کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جذبہ عشق. جذبہ عشق کا مطلب ہوتا ہے عشق کا جذبہ، عشق کا جنون. اس کے اندر عشق کا جنون ہوتا ہے، اور اس کے مثنوی نگار ہیں مصحفی. مصحفی کیا ہے؟ اس مثنوی کے مثنوی نگار یا شاعر ہیں، اور آپ کے سامنے آبجیکٹیو کوسچن آنسر آنے والے ہیں، یعنی معروضی سوالات و جوابات پیش کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ مصحفی کی پیدائش کب ہوئی؟ مصحفی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1748 عیسوی. 1748 عیسوی میں مصحفی کی پیدائش ہوئی. اگلا سوال ہے مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو مصحفی کی پیدائش امروہہ میں ہوئی. امروہہ کہاں ہے؟ یو پی کے اندر ہے. یو پی کے اندر امروہہ ہے جہاں مصحفی کی پیدائش ہوئی. اگلا سوال ہے مصحفی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مصحفی کا اصل نام کیا ہے؟ غلام حمدانی. غلام حمدانی. مصحفی کیا تخلص تھا ان کا. اگلا سوال ہے مصحفی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ یعنی ان کی پرائمری یا شروعاتی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے امروہہ. امروہہ میں ہی ان کی ابتدائی تعلیم، شروعاتی تعلیم یا بنیادی تعلیم وہیں پہ ہوئی. اگلا سوال ہے لکھنؤ میں مصحفی کس کے ملازم ہوئے؟ یعنی لکھنؤ کے اندر مصحفی نے کن کے ہاں ملازمت اختیار کی یا ملازمت کیا؟ تو اس کا جواب ہے شہزادہ مرزا سلیمان شکوہ. یہاں پہ ہے چھوٹ گیا، شکوہ. شکوہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ شکوہ. شہزادہ مرزا سلیمان شکوہ. اگلا سوال ہے مصحفی اردو اور فارسی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے. اگلا سوال ہے امروہہ کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ تو امروہہ کس اسٹیٹ کے اندر ہے یا کس راجیہ کے اندر ہے؟ تو یہ یو پی میں ہے. امروہہ کہاں ہے؟ یو پی کا ایک ضلع ہے. اگلا سوال ہے مصحفی کے نامور شاگرد کون کون ہیں؟ تو ان کے نامور شاگرد یعنی مشہور شاگرد جو ہیں میر ضمیر، میر خلیق، آتش لکھنوی اور اسیر. یہ 4 مشہور شاگرد ہیں. اگر ایگزام میں جن کا بھی نام آ جائے اس کو آپ ٹک کر لیں گے. اگلا سوال ہے اجوائن کس کی مثنوی ہے؟ اجوائن کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مصحفی کی. کس کی مثنوی ہے؟ مصحفی کی. اگلا سوال ہے لکھنؤ میں قیام کے دوران مصحفی کو کس بڑے شاعر سے رقابت تھی؟ کس بڑے شاعر سے رقابت تھی؟ تو جرأت سے. اس زمانے میں جرأت کا بھی خوب چرچا تھا، تو دونوں کے اندر کیا تھی؟ رقابت تھی، جس طرح انیس و دبیر میں رقابت تھی. اگلا سوال ہے مصحفی نے اردو کے کتنے تذکرے لکھے؟ مصحفی نے اردو کے کتنے تذکرے لکھے؟ تو اس کا جواب ہے 2. اگلا سوال ہے گرچہ تھا جوہری وہ پاک نژاد. گرچہ تھا جوہری وہ پاک نژاد یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ مصحفی کا. یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو یہ مصرع مصحفی کا ہے. اگلا سوال ہے مصحفی کے اردو فارسی کے کتنے دیوان تیار ہوئے؟ مصحفی کے اردو فارسی کے کتنے دیوان تیار ہوئے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ 8 دیوان. 8 دیوان تیار ہوئے. اگلا سوال ہے مصحفی کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1824 عیسوی میں مصحفی کی وفات ہوئی. اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے مثنوی بحر المحبت کے شاعر کون ہیں؟ مثنوی بحر المحبت کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مصحفی. یہ مصحفی کی ہی کتاب ہے. اگلا سوال ہے شامل نصاب مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون ہیں؟ تو یہ بھی کس کی مثنوی ہے؟ مصحفی کی، جو آپ کے کورس میں نصاب میں سلیبس میں شامل ہے. جذبہ عشق اس کے مصنف مصحفی ہے. بحر المحبت کے بھی مصحفی ہے. اگلا سوال ہے اردو کی پہلی مثنوی کون ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے یا پہلی مثنوی کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے قدم راؤ اور پدم راؤ. قدم راؤ، پدم راؤ یہ اردو کی پہلی مصحفی ہے، پہلی مثنوی ہے. اردو کی پہلی مثنوی ہے. اگلا سوال ہے ٹانڈا میں مصحفی کس کے ملازم ہوئے؟ ٹانڈا میں مصحفی کس کے ملازم
ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے نواب محمد یار خان، نواب محمد یار خان کے ملازم ہوئے۔ تو اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جو بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اپنے امتحان کی تیاری اچھے ڈھنگ سے کر سکیں۔ اللہ حافظ۔